السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز مزمل ورک یوٹیوب چینل۔ موجود ناظرین گرامی، کشمیر ہو یا فلسطین، ظالم اور اس کا ظلم ساری دنیا کے سامنے ہے۔ نشانہ اسلام اور مظلوم مسلمان ہی ہیں جن کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کوئی گھر، کوئی مسجد محفوظ نہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول پر ظالم چر دھوڑے اور نماز پڑھتے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، جس کے لیے 27ویں رمضان المبارک کی رات کو چنا گیا۔ ایک طرف ظلم کرنے والا بھارت اور دوسری طرف ظلم کرنے والا اسرائیل۔ کشمیری ہوں یا فلسطینی، وہ سب بے حسی کا شکار دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلم امت سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ ایٹمی پاور پاکستان کی فوج، ترکی کی فوج اور دوسرے مسلمان ممالک کی افواج سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد کی جائے، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچایا جائے، لیکن چند ایک مسلمان ممالک کی حکومتوں کی جانب سے مذمتی بیانات سے آگے کچھ نہ ہو سکا۔ ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، مظلوم کا خون بہتا چلا جا رہا ہے، لیکن امت مسلمان 50 سے زیادہ مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں کہ ظالم کا ہاتھ روک سکے، مظلوم کی مدد کر سکے۔ یہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مفہوم ہے کہ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں اور ان تمام مظلوم مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کی مدد کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ان ظالموں سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حامی مقرر کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اسلام تو ہر مظلوم کی مدد پر زور دیتا ہے، اور یہاں تو مظلوم ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ مسلمان بچوں سمیت بے گناہوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان، ہمارے حکمران، ہماری افواج اپنی دینی ذمہ داری پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ظالم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ خاموش ہے۔ OIC تو مسلمانوں کی اپنی تنظیم ہے، لیکن وہ بھی ایسے موقع پر زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، اور عملی طور پر مکمل غیر مؤثر، بلکہ اگر کہا جائے تو ختم ہو چکی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ نہ جانے جنرل ریٹائر رحیل شریف کے زیر قیادت مسلمان ممالک کی فوج کہاں ہے؟ اس کے بارے میں اگر کسی کو علم ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اگر بات کی جائے اپنے ملک کی، تو ہم نے اپنا ایمان گروی رکھ دیا ہے۔ اپنا ایمان گروی رکھا ہے، سود پہ لیے ہوئے قرض کیے بس۔ اس لیے ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے اپنی خودداری، خود مختاری کو بیچ دیا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا تو مجال نہیں تھی ان ظالموں کی کہ وہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے۔ مسلمانوں کی ایسی بے حسی، بے سرد مہری، یہ توقیری دولت ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے۔ اسلامی ممالک کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن قوت جوش ایمانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک بزدلی کا شکار ہیں۔ ہاں، اگر جنگ امریکہ کی ہو تو پھر دیکھیں مسلمان ممالک، حکمرانوں اور ہماری فورسز کی پھرتیاں۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ امریکہ کے حکم پر افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ عراق، لیبیا، شام اور دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کا خون کبھی نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تو کبھی مہلک ہتھیاروں کے بہانے بہایا گیا۔ جب کہا جاتا ہے کہ مسلم ممالک کی افواج کو فلسطینی مسلمان اسرائیل کے ظلم سے بچنے اور قبلہ اول کے دفاع کے لیے پکار رہے ہیں، تو ایسا کہنے والوں کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم جہاد کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے؟ جنہوں نے کشمیر میں جہاد کیا، جنہوں نے افغانستان میں جہاد کیا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ممالک کی افواج پر جہاد فرض نہیں ہے؟ کیا جہاد ان کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا انہوں نے امریکہ کے کہنے پر جنگیں لڑنی ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آج دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہی ہیں۔ کشمیر ہو یا فلسطین، مسلمانوں کے تنازعات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود حل کرنے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے۔
انہیں نفرت اور بغض کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کی مقدس ہستیوں کی گستاخیاں وہاں ایک معمول بن چکا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان ممالک ان کے جواب میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ کیا بھی تو زیادہ سے زیادہ چند ایک ممالک کی طرف سے مذمتی بیان آ جائے گا، جس کی انہیں کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اب تو مسلمان ممالک کے اندر بھی مغربی اصولوں اور مغربی کلچر کو لاگو کیے جانے پر خوب کام ہو رہا ہے، اور اسلامی اصولوں، اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلم امہ ہمارے خوابوں میں ضرور ہوگی، ہمارے خیالوں میں بھی ہوگی، لیکن اس کی کوئی عملی شکل کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو مسلمانوں کے بدترین زوال کا دور ہے۔ یہ زوال کا سفر کب اور کہاں رکے گا، کچھ معلوم نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کی افواج کیا کر سکتی ہے، کچھ کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 40 یا اس سے زائد ممالک، مسلمان ممالک کی افواج مل کر اجتماعی بددعا کریں ان ظالموں کے خلاف، اور تو کچھ ان سے ہو نہیں سکتا۔